बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाक फ़ौज के 5 मेजर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है और उनको हटा दिया गया था ओहदों से, और इस बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं रिमूवल के ख़िलाफ़। बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये बड़ा ही अपनी नौइयत का मुनफरद केस है और इस बुनियाद पर अदालत ने इसमें कार्रवाई भी की है। जो GHQ के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और वो उस पर ARY न्यूज़ ने बड़ा ही दबंग किस्म का जवाब दिया है, चूँकि ये बदनाम किया जा रहा था इदारे को, और उस इदारे ने जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून से हट के की जा रही थी। और ये जो मामला है ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़, आप जानते हैं कि पैमरा के एक्शंस करवाए गए। पैमरा के बाद फिर ARY न्यूज़ के 5 जो मालिक समेत 5 जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। फिर उसके बाद ARY न्यूज़ को इन्होंने ये जितना दबा सकते थे इतना ज़्यादा दबाया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के ओछे हथकंडों से कुछ निकलने वाला नहीं है। मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया और उसका जवाब दिया है ARY ने। उसकी बड़ी खूबसूरत उनकी तरफ से पूरा मरियम नवाज़ को जवाब दिया गया है। जो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी मुख्तसर तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा, और वज़ीर आज़म हाउस में जो ऑडियो लीक्स का मामला है उस पर तहकीकात के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है और ये कैसे जुडिशल कमीशन से भागे हैं और अब जुडिशल कमीशन की जगह राना सनाउल्लाह इंक्वायरी करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ये इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो वबाल है वो PTI और इमरान खान के बाद सहाफ़ियों पर था। आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान के साथ क्या कुछ होता रहा। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, साबिर शाकिर को जाना पड़ा, समी इब्राहिम पर इन्होंने हमला करवाया, अयाज मीर पर हमला हुआ, मोईद पीरज़ादा पर मुकदमात हुए, ये सारा कुछ करवाते रहे, धमकियाँ देते रहे, बाकी भी सारे दोस्तों को धमकियाँ देते रहे। और फिर ये कहते हैं कि हमारे दौर में किसी मीडिया चैनल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोल्ड TV का जो NOC है वो इन्होंने मनसूख की, उसके अलावा ARY न्यूज़ की NOC इन्होंने मनसूख की, जो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि हामिद मीर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो हमने नहीं की थी। वो हामिद मीर भी जानता है कि वो किसने कार्रवाई की थी, लेकिन हामिद मीर क्योंकि वहाँ नहीं बोल सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है, तो वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाता है। मरियम नवाज़ ने ARY न्यूज़ के हवाले से कहा कि हमने तो ARY न्यूज़ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि वो हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहता रहा, और ये उनकी तरफ से बात की। लेकिन वो ये भूल गई कि मुस्लिम लीग नून ने आते ही ARY न्यूज़ के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की। चैनल मालिक समेत 5 अफराद पर मुतअद्दिद झूठे मुकदमात बनाए और हेड ऑफ द न्यूज़ को गिरफ्तार किया गया, जिसको फिर अगले दिन अदालत ने डिस्चार्ज किया था। यही नहीं बल्कि FIA और FBR के नोटिसों की भरमार शुरू कर दी। चैनल को 24 दिन बंद रखकर लोगों के रोजगार से खेला गया। मरियम नवाज़ ने ARY न्यूज़ का माइक तक हटा के फेंक दिया था। पैमरा ने मरियम नवाज़ के कहने पर ARY न्यूज़ को हदफ बनाया। इंतकामी कार्रवाइयों पर ARY को अदालतों से रिलीफ मिला और सिंध हाई कोर्ट फैसले देती रही, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद ARY को ना खोला गया। और आज ये कहते हैं कि हमारे दौर में जितना मीडिया आज़ाद है, हमने किसी TV चैनल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हमने किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, साफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ARY न्यूज़ कह रहा है कि अगर आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं की या अपने साफियों या TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हमारा चैनल 24 दिन तक किसने बंद रखवाया है। मरियम नवाज़ सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, और क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस वजह से वो हीले बहाने तलाश करती हैं। जैसे आज उनकी जानिब से वो साइफर के हवाले से बात हुई कि हमारे मुल्क में इमरान खान की वजह से अब जो बाकी दुनिया के मुमालिक हैं वो साइफर ही नहीं भेजते, साइफर आने ही बंद हो गए हैं। अब मरियम नवाज़ की क्योंकि तालीम, जैसे इमरान खान कहते हैं कि तालीम की कमी है, कि उनको बताया कि साइफर अपने जो सफारतकार हैं जब वो कोई कोडेड मैसेज देना चाहते हैं वो साइफर भेजते हैं, वो कोई बैरून मुल्क से नहीं आते और वो कोई दूसरे मुल्क के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं भेजते। अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, और ये हमेशा ऐसी बात कर देते हैं जिनके उनको खुद नहीं पता होता, और ये और फिर मजाक बनता है। सोशल मीडिया पर तो लोग बैठे हैं, हर बंदे को पता है कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की। अब उस साइफर के हवाले से ऑडियो लीक्स और साइबर सिक्योरिटी की तहकीकात के लिए 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। उसमें जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उसको हेड करेंगे
اور اس میں ISI اور IB کے افسران بھی شامل ہیں۔ کمیٹی تحقیقات اور سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسٹریٹجک اداروں کی دفاتر کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ سائبر سیکیورٹی بریچ کی تحقیقات میں تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور دفتر کے سیکیورٹی پروٹوکول پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ہاؤس میں جو اسمارٹ فونز ہیں، ٹیبلٹس، وائی فائی سمیت الیکٹرانک آلات کو چیک کیا جائے گا۔ سائبر حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک اور SECP سائبر سیکیورٹی سے متعلق بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ نادرا، FBR اور ریگولیٹری اتھارٹیز کی سائبر سیکیورٹی بھی دیکھی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ نہ رانا ثناءاللہ کو سائبر سیکیورٹی کے الف بے کا پتہ ہے، نہ ان کے ساتھ جو وزیر قانون IT ہیں، جس نے ایک لیپ ٹاپ چلانا تو دور کی بات ہے، یہ لوگ آج بھی موبائل فون اگر اپنے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی اپنا سیکٹری رکھا ہوتا ہے۔ ان کو موبائل فون کے فنکشنز کا نہیں مکمل پتہ، اور وہ وزیر IT ہیں۔ اور آپ بھارت کے ساتھ، یہ کامران خان نے کل میرے خیال میں ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا کہ مودی کا جو IT منسٹر ہے وہ کیسا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ میں، اور ہمارے جو IT کے منسٹر ہیں جس کو الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ ہم کیا کہیں، جس ملک میں منی لانڈرنگ کا ملزم جو ضمانت پر ہے اس کو اگر وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، اور وہ جو 4 سال مفرور رہا، عدالتوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا، وہ اگر ہمارے ملک میں وزیر خزانہ بن سکتا ہے تو رانا ثناءاللہ کیوں نہیں سائبر سیکیورٹی کا ہیڈ بن سکتا؟ اس کا بھی پھر حق ہے۔ اور IT منسٹر بھی، اور یہ سارے لوگ کیسے نہیں کام کر سکتے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ایک نظام ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ 6 میجرز، آرمی کے 6 میجرز نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں عہدوں سے ہٹایا گیا ہے غیر قانونی طریقے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاک فوج کے 6 میجرز نے اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ میں یہ جو اپیل دائر کی، جسٹس طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ برطرف آرمی افسران میں میجرز زربخت، میجر علی حیدر، میجر عاصم بیگ، میجر مرزا عدنان افضل، میجر بلال جدون اور میجر فضل منان شامل تھے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شق 16 کے تحت افسران کو برطرف کیا گیا۔ شق 16 کے تحت کسی بھی فوجی افسر کو بغیر وجہ بتائے برطرف کیا جا سکتا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کی شق 16 آئین کے آرٹیکل 10A سے متصادم ہے۔ جب آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، تو ہمارے ملک میں اگر آرمی ایکٹ کی جو شق 16 ہے، جو سیکشن 16 ہے، اگر وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر آئینی سیکشن ہے، اور اس سیکشن کو کالعدم ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 124A PPC کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے، جو بغاوت کا قانون ہے، جو پرانا قانون چلتا آ رہا ہے، اور اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ بالکل ویسے ہی یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری آنریبل سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ استفسار کیا درخواست گزاروں کو کہ آپ نے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کیوں نہیں، کیونکہ اگر GHQ کو آپ نے پارٹی بنایا ہے تو راولپنڈی بینچ لگتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں کیوں نہیں درخواست دائر کی؟ تو اس پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی سابق افسران نے کہا کہ برطرفی کی منظوری وفاقی حکومت نے دی تھی جو اسلام آباد میں ہے، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے جو اپیلیں تھیں وہ خارج کر دی تھیں، اور اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بلکہ راولپنڈی، لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ لگتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو برطرفی ہے وہ وفاقی حکومت کی نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد درخواست گزاروں نے کہا کہ شفاف ٹرائل کے بغیر کسی کو برطرف نہیں کیا جا سکتا، برطرف اہلکاروں پر کوئی الزام لگا نہ انکوائری ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے اور ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور انہوں نے جو عدم دائرہ اختیار ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو خارج کر دیا۔ میرٹ کے اوپر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے خارج کیا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس
سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے۔ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس بینچ میں تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے سیکشن 16 کے حوالے سے تمام تفصیلات جو وکیل تھے ان سابق جو فوجی افسران ہیں ان سے بھی سارے کی ساری معلومات لی ہیں کہ جو سیکشن 16 ہے آرمی ایکٹ کا، اس کے تحت جو کارروائی کی گئی ہے، سمپل آپ کا جو ریموول آرڈر ہے وہی دیا گیا ہے، جو اس سے پہلے آپ سے کوئی جواب مانگا گیا، آپ کو کوئی نوٹس جاری کیا گیا تو انہوں نے کہا نہ ہمیں کوئی شوکاز آیا، نہ ہماری کوئی انکوائری ہوئی، نہ ہم سے کسی نے جواب مانگا۔ ہمیں تو اس دن پتہ چلا جس دن ریموول آرڈر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں اور ہم نے اپنے ادارے کی خدمت کی ہے، ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اپنے ادارے فوج کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، لیکن اس طریقے سے جو ہمیں ہٹایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس پر پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب مانگ لیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی عدالت نے 3 رکنی بینچ تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم کیس بھی ہے اور ایک منفرد کیس بھی ہے، اور یہ پاک فوج کے میجرز ہیں، جو بھی ان کے خلاف ایکشن تھا، جو بھی ان کے خلاف کارروائی تھی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ no one should be condemned unheard، کہ آپ کسی کو بغیر سنے نہیں کنڈیم کر سکتے، اگر آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کو سننے کا موقع دیا جائے۔ اور پھر چونکہ آرمی کے افسران ہیں تو آرمی کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے حوالے سے جیسے دنیا میں بڑی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جمہوریت دنیا میں ترقی کر رہی ہے، اور وہاں کوئی بھی جیسے اگر عدالت ہے ایک جج کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی سپریم کورٹ تک، جیسے قاضی فیصل صاحب نے اپنا ریفرنس سپریم کورٹ سے خارج کروایا، تو یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ باقی اداروں کو بھی ہوتی ہیں قانون کے مطابق۔ اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔